लेकिन पीपल्स पार्टी ने, अब जाहिर है कि जैसे किसी भी इलेक्शन में होता है, एक हॉटली कंटेस्टेड हम्म। यहाँ भी इंतखाबात हुए। लेकिन सवाल ये है कि अगर उस पे पब्लिक की, पार्टीज तो अपनी जगह, वो तो उसमें फरीक होती हैं, लेकिन पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस अगर ना हो इलेक्टोरल प्रोसेस पे, तो फिर वो इंतखाबात ही बेकार हो जाते हैं ना। तो पीपल्स पार्टी ने जहां जी। जहां भी जो है ये इश्यूज आए, धांधियां हुई, अनफॉर्चुनेटली शिकायत सिर्फ अपने मुखालफिन के साथ ही नहीं, बल्कि जो वहाँ कंसर्न इलेक्शन कमीशन था, अ, या ऑफिशियल टर्म था, वो उन सब से भी शिकायत थी कि उनको एक न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए था। लेकिन मुख्तलिफ हलकों में एविडेंस भी दिया गया कि जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन उसके हम्म। बावजूद भी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्शन ना हुआ। तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने इसकी शिकायत भी की, शिकायत गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से भी की, जिनके साथ हम बैठे हुए हैं ट्रेजरी इत्तेहादी। बेंचेस को सपोर्ट करते हुए। लेकिन जो कंसर्न ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, उनके साथ भी शिकायत की, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन के साथ। तो लेकिन अभी तक कोई उसका तदारुक नहीं हुआ। इस वजह से ये माहौल जो है अभी भी थोड़ा इस तरह से लग रहा है कि वो जो डस्ट है वो क्लियर नहीं है। अच्छा, लेकिन नवीद कमर साहब, वो तो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंतखाबात में हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव, अपना एक मंशूर होता है और इस तरह के बयानात भी आते हैं। लेकिन सर, जिस हुकूमत को आप 2.5 साल से ज़्यादा बरसा हो गया आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसी हुकूमत के हवाले से जो फॉर्म 47 का बयान था, आप समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक अखलाकी तौर पर प्रेशर बढ़ेगा कि अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है तो फिर आप लोग साथ क्यों हैं? लेकिन ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये मुझे हैरत है कि इस बात पे भी बहस छिड़ी हुई है कि जी। जब हमने इस हुकूमत को सपोर्ट करने का भी फैसला किया था, तो ये इल्जामात तो उस वक्त भी थे। इस लिहाज से कोई नई बात नहीं अच्छा। है। जो चीज जरूरी है वो ये है कि जो भी इंतखाबात हों, जो हो चुके हैं माजी हम्म। में, 2018 के भी आप देखें उस पे कितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर 24 वाले इलेक्शंस में भी यही बात हुई। अब ये बात कहना कि जी अगर आपको शिकायत है तो आप छोड़ के और प्रोसेस से ही निकल जाएं और घर जाके बैठ जाएं, अपोजिशन। ये नहीं होता। ना ही पीपल्स पार्टी का ये तरीक़ेकार होता है कि चीज़ों को जो है निकल जाना या छुप जाना। हमारे पास बहुत लिमिटेड एक चॉइस थी कि क्या हम उस वक्त के जो एक पार्टी थी, खान साहब की पीटीआई, या फिर मुस्लिम लीग। पीटीआई ने उस वक्त पोजीशन जो ली वो क्लियरली दिए दी कि हम नहीं किस पीपल्स पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग ने जरूर ऑफर किया कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें। हमने कहा जी। ज्वाइन तो हम नहीं कर सकते, ना ही हमारा ख्याल है कि हमें मैंडेट मिला है लोगों की तरफ कि हम हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन हम जाहिर है कि इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से तो नहीं रिपीट करना चाहते। हम ये तो नहीं चाहते कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और मुल्क आगे ना बढ़ सके। तो हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सपोर्ट जरूर करेंगे। और लेजिस्लेशन पे भी जो है वो हम देखेंगे कि जो जो हमारा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ बात होगी, उसको हम सपोर्ट जरूर करेंगे पॉलिसी वाइज भी। बिल्कुल। बाकी आपकी हुकूमत गिरने हाँ। नहीं देंगे। आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके बजट में सपोर्ट करेंगे, विच इज ऑल्सो इक्वलन टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये तीन चार चीजों पे तो कमिटमेंट था, बाकी चीजें ऑप्शनल जरूर रखी थी। और आज भी पोजीशन उस लिहाज से है कि जी आप 47 वाले थे, 47 वाले को आज तो नहीं हुए ना, वो तो जिस दिन इलेक्शन हुआ था तब से ये इश्यूज आ रहे हैं। आया
اس کے بعد سے آج دن اچھا تک کوئی اس میں زیادہ کلیئرٹی تو نہیں ہے. ہم تو ہاں چاہتے ہیں کہ جو فیوچر میں الیکشنز نہیں ہوں ہے کم از کم وہ زیادہ شفاف وہ ہوں, بہتر ہو. اس میں یہ الزامات نہ آئیں, جو بھی حکومت بنے وہ لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ بنے. تو اس لحاظ سے یہ اچھا ایک الیکٹرل اس پوزیشن کو جو ہے میرا خیال ہے ہاں کہ تھوڑا بڑھ چڑھ کے بھی بتایا گیا. اچھا لیکن سر یہ حال ہی میں کچھ خبریں اگر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں تو یہ رپورٹ ہوا ہے, اگر آپ اس کی تصدیق کرنا مناسب سمجھیں, کہ بلاول صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ کورم پورا کرنا پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی نہیں. آبویسلی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کورم کے حوالے سے بھی رول پلے کیا ہے, اور دوسرا قانون سازی کے حوالے سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس طرح تعاون نہ کرے. سر یہ خبریں درست ہیں؟ دیکھیں ایک ساتھ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, نہ ہی اس لحاظ سے کوئی فیصلہ وہاں پہ آیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ حکومت کا کام ہمیشہ ہوتا ہے نہ صرف کورم کورم پورا پورا کرنا کرنا. بلکہ جو لیجسلیشن ہے اس کو بھی پاس کرانا. وہ حکومت ہے اور ان کے پاس نمبرز ہیں تو وہ کرائیں. یہ باقی پارٹیز جو کہ کمٹ ایک کچھ چیزوں کے لیے کر چکے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے وہ اس میں شامل ہوں گے. تو کیس ٹو کیس بیسس پہ پیپلز پارٹی ضرور دیکھے گی جب بھی سیشن ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن کوئی کمٹمنٹ یا کوئی اچھا کمپلشن نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ اچھا کریں. نہیں ہے. اچھا نوید قمر صاحب, کل ہی بلکہ 2 روز قبل وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطہ کر کے حکومت کے خلاف تحریک چلانے یا اس حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے. آپ سر تصدیق کریں گے کہ واقعی کسی سطح پر پیپلز پارٹی کا کوئی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. پارلیمنٹ میں جی انٹریکشن ضرور رہتا ہے یا پارلیمنٹری لیڈرشپ کے ساتھ. اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنا پورا رول پلے کرے پارلیمنٹ میں. ایک تو جو بائیکاٹ کیا ہوا ٹھیک ہے ہے. کمیٹیز کا, یہ نامناسب ہے پارلیمنٹری سسٹم کے لیے, نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے. اس لیے ہم بار بار ان پہ یہ زور دیتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور اپنا رول پلے کریں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے لیے آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنی جگہ. پیپلز پارٹی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی اگر یہ سمہاؤ, تو بات ہی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, نہ ہی ایسے کوئی کسی سے کبھی بات چھڑی بھی ہے. باقی انٹریکشن ضرور اچھا ہم چاہیں گے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ رہے اور سب جو ہے اپنا اپنا رول پلے کریں. اچھا سر, آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ چند روز میں کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں ہونی جا رہی ہیں, کیونکہ پچھلی جو کمیٹی تھی اس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ تھی, آپ بھی اس کا حصہ تھے, تو کوئی امکان ہے سر کہ ملاقات ہو جائے پی ایم صاحب کے ساتھ؟ بھائی اب کوئی دیکھیں, جیسے میں نے کہا ہم سارے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. جب پارلیمنٹری سیشنز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بات چیت ہوتی ہے, گورنمنٹ سائڈ سے بھی ہوگی, اپوزیشن کے ساتھ ہوگی. اور یہ کوئی پہلے ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا اور پہلی دفعہ یہ ہوگا. اس کو اس نئے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے, وہ تو انٹرپریٹیشن کرنے والوں کی مرضی ہے, لیکن انٹریکشن ضرور ہوگا. میں کیا کہوں کہ نہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے محسن نقوی صاحب نے بیان دیا, اور اس کے بعد ایک بحث جو ہے وہ ضرور چھڑی ہوئی ہے. آپ کوئی حکومت کے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے یا نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی موو یا سنجیدہ کوئی گفتگو؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ بہت ہی ایک میجر ایشو ہو سکتا ہے جس کو اس طرح سے کیجولی ٹریٹ کرنا کہ ایک وزیر صاحب نے آگے بیان دے دیا اور پھر ٹی وی پہ اس کی بحث شروع کرا دی. اس طرح سے ہاں نہیں ہوگا. وی آر ٹاکنگ آف این ایگزسٹینشلسٹ ایشو. پاکستان کا بیسس جو ہے نا اس کو بھی جو ہے خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہو رہی ہیں. ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے. وی شوڈ not indulge it in a non-serious manner. یہ لوگ یہ باتیں کرا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کو اس کی سیریسنس کی ہی سمجھ نہیں ہے. تو I would also avoid کہ میں اس پہ
جو ہے اپنا ٹھیک اوپینین یا تو بیٹھ کے کوئی صحیح کسی سنجیدہ لیول پہ کوئی بات ہو تو ہم سمجھائیں، لیکن جس طرح سے بات کی گئی ہے، اور ایون دا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ چلیں بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، سید نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مختلف ایشوز تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔